صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد عبد رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور کی بارگاہ میں حضور کے بارگاہ میں گرامی پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی نشست کا عنوان ہے تحریک ختم نبوت۔ 7 ستمبر وہ عظیم تاریخ جب پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ کسی ریاست کو کسی کو کافر کہنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک ہی دن میں جو ہے کسی کو کافر قرار دے دیا گیا، یہ ناانصافی ہے، اور بہت سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ انگریزوں نے یہ فساد مسلمانوں میں پیدا کیا اور جھوٹے نبوت کے تابعدار مرزا غلام محمد قادیانی کو کھڑا کیا اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کری۔ پچھلی صدی میں یہ فتنہ پیدا ہوا اور اس وقت سے لے کر آج تک علماء اہل سنت اس کا مقابلہ کرتے چلے آئے، اس کے خلاف آواز اٹھاتے چلے آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، مہر علی شاہ، حضرت مہر علی شاہ گولوی اور دوسرے اس وقت کے عظیم علماء اکرام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس سے مناظرے کیے، اور وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکا۔ جھوٹا نبوت کا دعویدار، جب قرآن نے کہہ دیا خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ کے بعد کسی بھی نبی کی گنجائش نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور وہ اسلام کی جو تبلیغ کرتے رہے، لیکن کسی کی لائی ہوئے دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرار نہیں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں ارشاد فرمایا کہ آج تمہارا دین کو مکمل کر دیا گیا۔ یہ نبی سنا دی، اور جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی کی اور نبی کی گنجائش نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لفظ پر غور کیجیے، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر کی شان بیان فرمائے کہ عمر ہوتے، یعنی حضرت عمر کے اندر وہ خصوصیات موجود تھیں جو کسی ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اس اشارے سے پتہ چلا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آج قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان خود کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں آئیں گے، تو یہ کہنا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ تو آئیں گے۔ اور اس نے عیسیٰ اپنے آپ کو کہا، غلام محمد قادیانی نے پہلے مہدی کہا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ان کا نام ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بتا دی۔ اس کا نام غلام محمد قادیانی تھا۔ پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا، لیکن علماء اکرام نے مسترد کر دیا۔ پھر اس نے مختلف طریقے سے کہا کہ میں بروزی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، پھر عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کر دیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ایک مینار سے آپ نمودار ہوں گے، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، دو فرشتوں کے کاندھوں پر آپ ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں گے اور پھر امت کے سامنے تشریف لائیں گے، لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ میری ہی شریعت کو فالو کریں گے، یعنی میری شریعت کی ہی تبلیغ کریں گے، کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے، عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو علماء کرام نے تمام دلائل کیے، اس کا پیچھا کرتے رہے، عوام کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس نے مختلف پیشین گوئیاں کی، کوئی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نبی کی شان یہ ہے کہ جو ان کی زبان سے نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی کچھ نہیں کہتے مگر وحی الہی کے مطابق، یعنی جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو سرکار نے قیامت تک کے لیے جو بھی پیشین گوئیاں کی، بہت سی پوری ہو چکی ہیں، بہت سی پوری ہونا باقی ہے۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جو پیشین گوئی کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اس جھوٹے نبوت کے دعویدار کی کوئی پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ مختلف پیشین گوئی میں طویل بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر بیان کر کے آگے بڑھوں گا۔ بہرحال اس زمانے سے لے کر اس کا مقابلہ علماء اہل سنت کرتے رہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت میرے علی شاہ نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا، اور لاہور کی جامع مسجد میں گورنر شریف سے تشریف لائے۔ اس زمانے کا آپ سفر سوچیے، اور ان کی عمر کافی تھی، اس وقت بھی انہوں نے اپنی طبیعت نہیں دیکھی، بلکہ سرکار کی نبوت پر جو حملہ ہوا اس کے مقابلے کے لیے آپ لاہور تشریف لائے۔ آپ مسجد جو جامع مسجد لاہور کی وہاں بیٹھے رہے، لیکن یہ وہاں سے بھی بھاگ گیا، نہیں آیا بات کرنے، اور پھر بعد میں یہ بہانہ بنایا کہ میری جان کو خطرہ تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ نبی کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے جان کا خطرہ تھا اس لیے میں نہیں آیا، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عظیم بادشاہ فرعون کے سامنے حق کی آواز بلند کری، نہیں ڈرے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آواز کو بلند کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قریش مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ہم یہ جتنا سونا ہیرے جواہرات چاہے ہم اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، عرب کی حسین عورت کی طرف اشارہ کریں اس سے اس کی شادی کر دیں گے، یعنی جو مانگے، بس شرط یہ ہے کہ یہ جو نیا دین لے کر آیا ہے اس کی تبلیغ سے رک جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے قریش مکہ کے سردار یہ پیغام لے کر آئے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج ایک ہاتھ پر چاند لا کر بھی رکھ دیں میں اس سے باہر نہیں آؤں گا۔ یہ نبی کی شان ہے کہ وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے، چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف اللہ کی رات سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ بہرحال اس کی جو بھی پیشین گوئیاں تھیں، جو کچھ بھی کہا سب غلط تھا۔ علماء اہل سنت نے اس کا اس وقت بھی مقابلہ کیا اور کرتے چلے گئے۔ پھر پاکستان بن گیا۔ 1953 میں پھر خیر تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، اور ابو الحسنات سید احمد قادری اشرفی نے اس کی قیادت کری۔ علماء اہل سنت گرفتار ہوئے اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں، لیکن انہوں نے کبھی حکومت کے سامنے جھکے نہیں اور ختم نبوت کے علم کو بلند رکھا۔ خلیل احمد قادری اور حضرت عبدالستار نیازی ان دونوں کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، اس کے باوجود ان کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی۔
کارکوٹری میں رکھ دیا گیا، پھر وہ سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد عرصے کے بعد یعنی تقریباً شاید 2 سال کے بعد آپ لوگوں کی رہائی ہوئی۔ لیکن یہ اپنا پیغام امت میں پہنچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ لی تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا کافی ہے، حج کر لینا یہ صرف کافی ہے، عمرہ کر لیں تو کافی ہے، روزے ہم نے رکھ لیے تو ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم نے صرف اتنا اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری شریعت عطا فرمائی ہے اور عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں چلتی رہیں، اور پھر 1974 میں ایک واقعہ ہوا، اور نشتر ہاسپٹل کے کچھ طلبہ ڈاکٹر 100 کے قریب وہ پشاور شہر کے لیے گئے، اور یہاں پر جو پاکستان میں ان کا مرکز ہے قادیانیوں کا ربوہ، یہ چنور کے قریب ہے۔ تو جب ٹرین ربوہ سے گزری اور اسٹیشن پر رکی تو ان جوشیلے نوجوانوں نے وہاں پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ نعرے لگائے اور ان قادیانیوں نے سنا۔ لیکن اس وقت تک یہ لوگ کافی مضبوط ہو چکے تھے پاکستان میں، اور اچھے کلیدی عہدوں پر قادیانی فائز تھے۔ وہ ٹرین گزر گئی، پشاور چلے گئے، انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ لوگ واپس کب آئیں گے۔ 22 تاریخ کو یہ ٹرین گزری اور 29 تاریخ کو یہ ٹرین واپس آئی، یعنی وہ لوگ واپس آئے۔ اور جب یہ ربوہ پر رکے تو قادیانیوں نے ڈنڈوں کے ذریعے، لکڑیوں کے ذریعے ان طلباء کو پیٹا، کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، یعنی بری طرح ان کے ساتھ پیش آئے۔ اور پھر یہ لٹا ہوا پٹا ہوا قافلہ ملتان پہنچا۔ تو ملتان میں جب یہ خبر پھیلی تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے۔ پھر یہ خبر پورے پنجاب میں پھیل گئی، اور پورے پنجاب میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ انہوں کی بدبختی کے دن شروع ہونے کا آغاز تھا۔ جب یہ تحریک زیادہ بڑھی، علماء اہل سنت نے اس کی قیادت کری۔ حضرت قائد اہل سنت شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت فرمائی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا، اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ ہم اسمبلی کے اندر یہ تحریک پیش کریں کہ یہ غیر مسلم ہے، جو سرکار کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس پر تمام مکاتب فکر، یعنی جتنے بھی ہمارے یہاں پر فرقے موجود ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی لوگ تھے، تو ان کے علماء کو جمع کر کے ہمارے علماء اہل سنت نے اس بات پر متفق کیا کہ ہمیں یہ تحریک اسمبلی میں پیش کرنی ہے۔ حضرت شاہ احمد دورانی اسمبلی میں موجود تھے، حضرت عبدالمصطفیٰ الازہری وہ اسمبلی کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے ہمارے علماء جو تھے اس وقت اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے یہ بات اسمبلی تک پہنچائی اور ربوہ والے واقعے کے متعلق تحریکیں پیش کی، جو اسمبلی کے اندر مسترد کر دی گئی۔ ان کا قادیانی کا اثر و رسوخ اسمبلیوں تک تھا، لیکن ہماری یہ تھی کہ علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کری اور اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، اور جب احتجاج بڑھتا چلا گیا، پورے ملک کے اندر ایک آگ پھیل گئی اس واقعے کے خلاف، تو پھر حکومت مجبور ہوئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم ظفر علی بھٹو نے اسمبلی کے باہر تقریر کری، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ قرارداد جو ہے بحث کے لیے منظور کی جائے گی، جب بجٹ کا آغاز ہوگا بجٹ سیشن کا، تو اس کے بعد ہم یہ درخواست اسمبلی میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس پر بات ہوگی۔ اس بات کا کوئی لوگ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، قادیانی کون ہے، یہ بھی مسلمان بن کر ہمارے درمیان موجود تھے، لوگوں نے ان سے رشتہ داریاں کر لی تھی، یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں جو آیت کریمہ سرکار کی شان میں موجود ہیں
جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کا تصور غلام احمد قادیانی ہوتا ہے. یہ اسلام سے خارج ہے، سرکار کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے. جب اسمبلی میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا، تحریک پیش کی گئی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے شاہ احمد درانی کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے اپنے دارالعلوموں کے مسئلے، مسجدوں کے مسئلے اسمبلی میں کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تو علماء کے مسئلے ہیں، اپنے مسجدوں میں حل کرو. آپ نے فرمایا یہ مسجدوں کا نہیں، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے. وہ لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے دین کے متعلق مکمل معلومات ہی نہیں ہے. مسلمان صرف نام کا مسلمان نہیں، اس کا عقیدہ بھی مسلمان والا ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے سربراہان بیٹھے ہیں، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. شاہ احمد درانی نے فرمایا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے، اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اس نے کہا بالکل ہیں. ان کا میں بھی ہوں. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ وزیر اعظم، میں منتخب وزیر اعظم ہوں، آپ کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا یہی تو مسئلہ ہے، حضور آخری نبی ہیں اور وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ لا نبی وعدہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ پھر جھوٹا دعویدار کہاں سے آ گیا؟ اس کو جو مانے گا وہ کافر ہے. پھر بھٹو کو سمجھ میں آیا اور اس نے اجازت دے دی. پھر اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش ہوا. حضرت شاہ احمد درانی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے یہ مسئلہ اسمبلی میں پیش کیا اور پھر اسمبلی میں اس پر بحث شروع ہوئی. 30 جون سے لے کر 7 ستمبر تک اسمبلی میں یہ بحث جاری رہی کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ایک دن میں فیصلہ کر دیا، یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے. اسمبلی میں بھی تحریک پیش ہوئی تو اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوئی کہ یہ کافر ہیں یا نہیں. کوئی ان کے حق میں بیان دیتا تھا، کوئی ان کے خلاف. اس تحریک کو پیش کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے بڑی کوششیں کی. ولی خان جیسے لبرل مسلمان بھی موجود تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم لبرل مسلمان ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں مسلمان. تو اس قسم کے مسلمان اس وقت بھی موجود تھے. ولی خان جو تھے ان کا دماغ کچھ اور تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تحریک پہ دستخط نہیں کرتا. شاہ احمد درانی صاحب نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے، آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں. کہا قادیانی آپ کو کافر کہتے ہیں. انہوں نے کیسے مجھے کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے. ان کا اچھا میں بھی دستخط کرتا ہوں. انہوں نے بھی دستخط کر دیا. یعنی علماء اہل سنت نے اسمبلی کے ہر ممبر کے پاس جا کر اس کے ذہن کے مطابق جواب بھی دیے اور تائید کیا کہ یہ کوئی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے. پھر یہ تحریک پیش ہوئی، ہمارے علماء نے دلائل دیے. تو پھر حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ قادیانیوں کی طرف سے بھی کسی کو بلایا جائے اور ان کی بھی بات سنی جائے. اتنا بڑا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے سنت نے کہا بالکل بلائیے، ہم اس سے اسمبلی میں بات کرنے کو تیار ہیں. پھر ان کے جو اس وقت کا بڑا تھا وہ تھا مرزا ناصر. وہ اسمبلی میں آیا، اس کو بلایا گیا، وہ اپنے دلائل لے کر آیا. روزانہ اس سے بحث ہوتی رہی اور ہمارے سنت اس سے سوال کرتے، وہ جواب دیتا، کسی کا جواب دے پاتا، کسی کا نہیں دے پاتا. ایک لمبی تقریر اس نے آخری سیشن میں کی اور اس کے بعد حضرت شاہ احمد درانی نے ایک مفصل تقریر کری خاتم نبی پر کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے جس کا جواب وہ نہیں دے سکا. سینٹرل اے سی اسمبلی کا جو ہال تھا اس میں بھی اس کو پسینہ آ گیا اور پریشان ہو گیا کہ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. علماء کرام کے جب جواب مکمل دلائل ہو گئے تو پھر پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر جو ہے ان کو غیر مسلم قرار دیا. اور جب یہ تحریک مکمل ہوئی اور اسمبلی کے اندر تمام اسمبلی کے اراکین نے دستخط کر دیے تو پوری اسمبلی جو ہے وہ ختم نبوت کے نعروں سے گونجنے لگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ
کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ قادیانی کافر ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہے. جب یہ پاکستان کی اسمبلی نے قانونی طور پر منظور کیا تو پوری دنیا کے اندر کتنے بھی مسلمان ممالک تھے ان کی بھی آنکھیں کھلی کہ ہم جن کو مسلمان سمجھتے تھے یہ وہ کافر ہیں. ان کی کفر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر آج بھی اسرائیل میں تل ابیب میں موجود ہے. اسرائیل مسلمانوں کے لیے کیوں ہیڈ کوارٹر بنایا گیا؟ وہاں سے ان کو امداد آج بھی ملتی ہے. اور اس تحریک کو جب عرصہ گزر گیا، 73 کے آئین کے اندر مسلمان کی تعریف اور اہل سنت نے شامل کری کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو، حضور کو اللہ کا نبی مانتا ہو، اور اس کا ایمان خاتم النبیین پر ہو، یعنی حضور کی خاتمیت پر، یعنی نبوت پر کہ حضور آخری نبی ہے. جب یہ اسمبلی کے اندر اور اس آئین کے اندر یہ تعریف شامل کر دی گئی تو اس کے مطابق یہ ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہی پاکستان کے کلیدی عہدوں پر آ سکتا ہے، کافر نہیں. وزیر اعظم پاکستان بنے گا تو مسلمان بنے گا، صدر ہوگا تو مسلمان بنے گا، آرمی چیف ہوگا تو مسلمان بنے گا. جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں اس پر صرف مسلمان ہی فائز ہو سکتا ہے، کافر نہیں. اور یہ قادیانی کافر ہیں تو یہ بھی اس پر فائز نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے علماء کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ قانون منظور کرا دیا. آج پھر یہ فتنے انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا. 74 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، آج بھی لوگ ایسے لبرل مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اس فتنے کو پھر ہوا دینا شروع کر دی. آج کا نوجوان پھر پریشان ہے، تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں، اپنی تاریخ کو سناتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج کا نوجوان پھر پریشان ہے کہ قادیانی غیر مسلم کیسے ہیں. یہ ایک مختصر سی میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کری، ورنہ اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہماری نشست کا وقت پڑ جائے. بہرحال 74 کے اندر یہ بل پاس ہوا اور پوری دنیا کے اندر اس کی تائید کی گئی. سعودی عرب نے بھی اس کی تائید کی، ابو ظبی، دبئی، میڈل ایسٹ میں والوں نے بھی تائید کی، عراق نے، ایران نے، ترکی نے، سب نے اس بات کی تائید کی کہ غیر مسلم ہیں، قادیانی یہ مسلمان نہیں ہیں، جو حضور کی خاتمیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ سعادت پاکستان کو ملی اور پاکستان کے علماء کو یہ حاصل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج صحیح علماء کو اسمبلی تک پہنچنے نہیں دیا جاتا. آج ان علماء کو مسلمانوں سے دور کیا جاتا ہے، پاکستانی عوام سے دور رکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے چند پاکستانی اور محب وطن اور دین سے محبت کرنے والے علماء اسمبلی میں پہنچ جائیں اور پھر کوئی کارنامہ انجام نہ دیں. اس وجہ سے تو آج ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے دین کی پوری معلومات رکھنی چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہوگا. یہ نہیں آدھا عمل ہے آدھا نہیں ہے. دین جو ہے وہ مکمل عمل کی چیز ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین کے متعلق ساری باتوں کی معلومات ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے ہے عقیدہ. آپ نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، عقیدہ آپ کا خراب ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری عبادت آپ کے منہ پہ مارلی ہے. اور جو ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدہ بتایا گیا ہے، اگر اس عقیدے میں ذرا فرق ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس فتنے سے اپنے بچوں کو بھی آگاہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی اس سے پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہیں، پہچان لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کے بعد سے آج تک اللہ کا کرم ہے کہ پوری دنیا اس بات پر قائم ہے. ان کے اوپر اسی لیے حج پہ جانا کی بھی پابندی ہے. اب کوئی قادیانی حج پر نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کہ حج جو فرض ہے وہ مسلمان پر ہے، کافر تو نہیں. آج انہوں نے اپنا چینل بھی کھولا ہوا ہے، انٹرنیٹ پر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا ہے جس کے اندر تحریر کی ہوئی ہے. قرآن میں تو تحریر کر نہیں سکتے.
اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. لیکن قرآن کی جو تراجم ہیں انہوں نے اپنا ترجمہ کیا ہے اور وہ بھی انٹرنیٹ پر ڈالا ہوا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا ہے, آج ہر کوئی نیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے نوجوان جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کے مطالعے پڑھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ بہکنے لگتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بڑا جہاں تک آپ کا حلقہ ہے, جہاں تک آپ کی رسائی ہے, جہاں تک آپ کے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, وہاں تک اس فتنے کی نشاندہی کی جائے اور سب کو بتایا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر پھٹکار ہے. اور ہمارے اہل سنت کے علماء اور اس وقت کے جتنے بھی فرقوں کے علماء موجود تھے جنہوں نے اس پر دستخط کیے, یہ ان کی سعادت ہے. حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسمبلی کے ہاسٹل میں تھے, تو قادیانی ان کے پاس اس زمانے میں 1 کروڑ روپیہ لے کر پہنچے کہ کل آپ نے تحریک پیش کرنی ہے, آپ یہ پیسے رکھیں اور کل تحریک پیش نہیں کیجیے گا. شاہ نورانی نے فرمایا کہ آپ نے بڑی دیر کر دی, میرا تو سودا ہو چکا. انہوں نے کہا آپ کا سودا کیا اس سے بھی زیادہ کوئی رقم آپ کو دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, میرا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا. ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم حضور کی نبوت کے لیے, حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. کتنی ہی بڑی رقم ہو, ہم اس کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو یہ ہمارے علماء کا کارنامہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے چنا. حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صدیق اکبر کی نسل میں سے تھے. مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت صدیق اکبر نے علم اٹھایا اور اس وقت کے فتنے کا قلمقمہ کیا, اور انہی کی اولاد نے 74 میں اسمبلی کے اندر تحریک پیش کر کر اس فتنے کا بھی قلمقمہ کیا اور اس کو قانونی شکل دے دی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, یہ پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے آئین کے اندر شامل کر دیا گیا. آج اسی لیے زور و شور کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے اور یہ شرک اس میں سے نکال دی جائے تاکہ ان کو اس کی آزادی مل جائے. اب آپ کا ذہن ہے, آپ پہچانیں ان سیاستدانوں کو جو ان کے حمایتی ہیں, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو حضور کی ناموس کے لیے بھی نہیں بولتے, اور جب حضور کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کے اوپر حملہ کیا جائے تو اس کی مذمت کرتے ہیں. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں, میں کسی کا سیاستدان کا نام نہیں لے رہا, لیکن اتنا شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کون ہمارے رسول کا غلام ہے اور کون ہمارے رسول کا باغی ہے. آج اگر دنیاوی لیڈر مختلف لوگوں کا مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے, اور جس پارٹی کا جو بھی سربراہ ہے اور اس پارٹی سے جس کا تعلق ہے وہ اس کو اپنا قائد کہتے ہیں, اس کے خلاف اگر کوئی ذرا بات بھی یعنی بری کوئی بات کہہ دے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی قائد ہے, اور ہمارے قائد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں تو پھر ہم ان کے خلاف کوئی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ پھر ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو گستاخ ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی مسلمان کو ہر دور میں چن لیتا ہے. آج بھی ایک شخص نے سلمان رشدی پر حملہ کیا, آپ لوگوں نے میڈیا پر سنا ہوگا. 35 سال پہلے اس نے ایک کتاب لکھی اور سرکار کی شان میں گستاخی کی, حضور کی شان میں گستاخی کی گئی, اسی لیے کافروں نے اس کی حفاظت کے لیے پوری فوج لگا دی. کیوں لگا دی؟ حضور کی شان میں گستاخی کی گئی. غیر مسلم اس کو تحفظ دیتے ہیں جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے. 35 سال سے اس کی حفاظت کر رہے تھے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مربوطی رحمت عاشق رسول اٹھا اور اس نے زخمی کر دیا. آج بھی وہ ہاسپٹل میں ہے.
اور کب مر جائے کوئی معلوم نہیں، جانا تو اس نے جہنم نہیں ہے۔ لیکن رب العالمین اپنے محبوب کی ناموس کی خود حفاظت فرما رہا ہے۔ اگر ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے، وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے رسول کی نہ گستاخی برداشت کرتا ہے، نہ ان کی ہم اثری برداشت کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا تو اپنے محبوب کی نبوت میں بھی کسی کو شریک نہیں مانتا، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے رب العالمین نے ان علماء کو تحفظ ختم نبوت کے لیے چنا، جو آج بھی اس کے لیے کوشاں ہیں اور عوام کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فتنے کو پہچانیے، جو اس کی حمایت کر رہے ہیں اس کو پہچانیے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار ہے، وہ اسلام کا بھی غدار ہے اور وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو آج کی نشست ہم نے ختم نبوت کے لیے رکھی، بات کرنے کے لیے رکھی، اور چند باتیں جو آپ کے گزار کرائی گئی، اس لیے کہ آج ہم اس دور میں بھی اس فتنے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ 7 ستمبر کل جو تاریخ گزر گئی 7 ستمبر کی، اس تاریخ کو ان کو اسمبلی میں اقلیت قرار دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر یہ غیر مسلم کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین کو یہ سعادت دی اور ہمارے علماء کو دی، اور یہاں کے مسلمانوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اس طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ پاکستان اس سرزمین پر ہے، اس جگہ پر بنا ہے جس کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا تھا کہ مجھے اس خطے سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی شاطم رسول کو واصل جہنم کرنے والے ہیں وہ اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غازیۃ القیوم ہو، علمدین شہید ہو، ممتاز قادری ہو، عامر چیمہ ہو، جتنے بھی ایسے لوگ جنہوں نے شاطم رسول کو واصل جہنم کیا، وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی ہماری قوم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں جلوہ گر کریں، سرکار کے اوصاف ان کے سامنے بیان کریں، حضور کی سیرت کو اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ صحیح سچے اور عاشق رسول مسلمان بن کر ابھریں۔ یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر یہ اسلام کی خدمت کریں گے، یہ کام کریں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو آج کی نشست کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس تحریک جو ہمارے علماء نے شروع کی اور اس کو ان کی غیر مسلم کی حیثیت سے پہچاننے میں ختم کریں، اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں، اور اپنے مزید نوجوانوں کو جو آج کی نسل ہے جو اس سے ناواقف ہے ان کو بھی اس سے آگاہی پیدا کریں، اور ان فتنوں سے ہوشیار رہنے کے لیے ان کو سمجھ پیدا کریں، تاکہ وہ ان کے نروے میں نہ آئیں، ہمارے بچوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہیں۔ رب العالمین ہم میں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا